السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفسہ۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے اس کی تحقیق کیا کرو۔ صحیح حدیث کی 5 شرطیں ہیں، سند متصل ہو، راوی عادل ہوں، ضابط ہوں، شاذ نہ ہو، معلول نہ ہو۔ یہ 5 شرطیں محدثین نے اس آیت کریمہ سے اخذ کی ہیں۔ الکفایہ خطیب بغدادی صاحب کی کتاب، اس میں بھی یہ بحث ہے۔ اردو میں کتاب مقالات نور پوری، ہمارے استاد محترم اپنے دور کے امام اور محدث حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، ان کی کتاب نٹ پر بھی ہے، لکھیں مقالات نور پوری، وہ کتاب آ جائے گی۔ اس میں بھی استاد جی نے اس آیت کریمہ سے 6 کی 6 شرطوں کو ثابت کیا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی نشست میں علم جرح و تعدیل کی اہمیت، فوائد، ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں، طریقہ کار کیا ہے، اہم کتب کا تعارف کیا ہے، یہ چند ملے جلے چیزیں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے سمجھ لیں کہ آج کی نشست انشاءاللہ زیادہ لمبی نہیں ہوگی، تو میں الف با تا آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ علم تو دور کی بات ہے نا، علم دور کی بات ہے۔ پھر علم جرح و تعدیل ادق مشکل علم، بیٹو صحیح معنوں میں تعارف تھوڑا بہت ہو جائے گا، تعارف چلو اتنا ہی غنیمت ہے۔ جرح و تعدیل ہے کیا چیز؟ کسے کہتے ہیں جرح و تعدیل؟ ہمارے معاشرے میں 2 طرح کے لوگ ہیں، گندے لوگ، اچھے لوگ ہیں نا۔ گندے لوگ جھوٹ بولنے والے، چوری کرنے والے، ڈاکے مارنے والے، خیانت کرنے والے ہیں نا گندے لوگ۔ گندے لوگوں کا عیب لکھنا، بیان کرنا کہ جی فلاں کذاب ہے، فلاں جھوٹا ہے، بڑا جھوٹ بولتا ہے، بعد میں جھوٹ بول جاتا ہے۔ بیٹو یہ اسے ہی جرح کہتے ہیں۔ سمجھا گی؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ جرح۔ فلاں بہت اچھا بندہ ہے، نمازی ہے، بڑا سچا بندہ ہے، نیک ہے، امانت دار ہے نا لوگ۔ ہمارے اساتذہ ماشاءاللہ، ہمارے اساتذہ بڑے نیک ہیں، بڑے متبع سنت ہیں۔ اوصاف حمیدہ، اچھے اوصاف بیان کرنا، اوصاف کا پایا جانا، اسے کہتے ہیں تعدیل، اسے کہتے ہیں۔ جرح کے اندر ضعیف راوی، کذاب راوی، وضاع، دجال، متروک، متہم وغیرہ وغیرہ وہ آتے ہیں جرح کے اندر، جن میں کوئی نہ کوئی نقص ہے، عیب پایا جاتا ہے۔ تو تعدیل میں سکہ راوی، سکہ کسے کہتے ہیں؟
جو نیک بھی ہے، نیک متبع قرآن و سنت ہے، اللہ کا ولی ہے، اور اس کا حافظہ بھی مضبوط ہے، حافظہ بھی مضبوط ہے۔ جس میں یہ دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں اسے کہتے ہیں سکہ، اسے کہتے ہیں سکہ۔ دونوں شرطیں کون سی؟ اللہ کا ولی بندہ، متبع قرآن و سنت، صغیرہ گناہوں تک بچنے والا، کبیرہ تو دور کی بات ہے۔ اگر صغیرہ گناہ کرنے والا ہو، ان پر اصرار کرنے والا، مسلسل کرنے والا ہے، تو وہ کدھر چلا جائے گا؟ جرح کے اندر۔ کہاں چلا جائے گا؟ جرح کے اندر۔ اگر نیکی ہے، نیکی میں آگے سے آگے جا رہا ہے، تو یہ سکہ کے درجات ہیں، اچھے لوگوں کے درجات ہیں، وہ ان درجات کی طرف چلا جائے گا۔ سمجھا گی؟ جرح و تعدیل کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے، قرآن و حدیث سے۔ قرآن کریم میں گندے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے، اچھے لوگوں کا بھی ہے کہ نہیں؟ کفار کا تذکرہ، منافقین کا تذکرہ، جھوٹے لوگوں کا تذکرہ ہے نا قرآن و حدیث میں۔ تو یہ جو عیوب والے لوگ، جرائم پیشہ لوگوں کا تذکرہ ہے قرآن و حدیث میں، یہ ساری جرح ہے، یہ ساری جرح ہے۔ اور اچھے لوگ، سبحان اللہ، انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ، رسولوں کا تذکرہ، اولیاء کا تذکرہ، نیکوں کا تذکرہ، یہ ساری تعدیل ہے۔ تو دو لفظ ہیں، جرح اور تعدیل۔ سمجھا گیا؟ جرح تعدیل یہ ہے۔ میرے بیٹو، اہل الحدیث کا شعار سند ہے۔ کیا ہے؟ سند۔ قیامت کی دیواروں تک کوئی شخص حدیث بیان کرے، اہل الحدیث کا بیٹا کہے گا بھائی جان اس کی سند پیش کرو۔ وہ کہتا سند ہے نہیں، جس کی سند ہی نہیں ہے وہ ہم چیز لیں گے؟ بولو نہیں، وہ پھینک دیں گے۔ بھائی جان ہم اہل الحدیث کے فرزند ہیں، ہمارا شعار، ہمیں جو گڑتی دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ دین سند کا نام ہے۔ الاسناد من الدین، مشہور قول عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا، الاسناد من الدین، سند دین سے ہے۔ اور یہ سلسلہ سند صرف امت مسلمہ کا امتیاز ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، افضل الانبیاء ہیں، افضل الرسل ہیں، قیامت تک کے لیے یہ دین ہے۔ اس کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام بھی وہ اہتمام کروایا جو پہلے اہتمام ہوئے نہیں۔ اس میں سے ایک بڑا اہتمام سند ہے۔ سند، بے سند چیز کو کہہ دیتے ہیں لا اصل لہ۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا مطلب؟ اس کی اصل ہی نہیں ہے، اس کی سند ہی نہیں ہے، لا سند لہ، لا اصل لہ۔ سمجھا گی؟ اچھا، کوئی شخص کہتا ہے لو جی نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، پریشان نہیں ہونا۔ ہمارا سوال پہلا یہ ہوگا کہ اللہ کے بندے اس کی سند پیش کر۔ وہ کہتا سند نہیں ہے، یا ہم تتبع کرتے ہیں، ہم خود تتبع کرتے ہیں، اساتذہ سے، محدثین سے پوچھتے ہیں، کتب میں دراسہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی سند نہیں ملتی، تو ہم کہہ سکتے ہیں لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، مطلب یہ سند کے بغیر ہے، یہ فضول جھوٹی بات ہے، فضول بات ہے۔ دوسرا شخص حدیث پیش کرتا ہے،
ہم نے کہا بھی سند لاؤ، وہ سند پیش کر دیتا ہے، وہ سند پیش کر دیتا ہے۔ سند نام ہے راویوں کا، رجال کا، بندوں کا۔ رجل مانا کہ رجلن آدمی، رجلن کی جمع کیا ہے؟ رجال، بندے، آدمی۔ تو جرح و تعدیل کا ہی دوسرا نام ہے اسماء الرجال۔ یاد ہو گیا؟ اسماء کا کیا معنی؟ اسماء کا نام، رجال کا معنی بندوں کے نام۔ سند، سند نام ہے رجال کا، سند نام ہے راویوں کا۔ اس کے مختلف نام ہو گئے، علم سند، علم سند، علم رجال، علم جرح و تعدیل، علم اسماء و رجال، علم روات حدیث، روات راوی، راوی روات حدیث، سمجھا گی؟ جنہوں نے حدیثوں کو بیان کیا، ہم تک حدیثیں پہنچی، ان کو کہہ دیتے روات حدیث۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی شخص ممبر پہ کھڑا ہو، اپنی طرف سے ہی سندیں بنا بنا کر 5 راویوں کے نام لے، آگے کہہ دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی بات مان لیں گے؟ مانیں گے کہ مان لیں گے؟ ہم اس کی خباثت کو کیسے پکڑیں گے؟ ہم اس کی خباثت کو کیسے پکڑیں گے؟ اگر ہمیں علم جرح و تعدیل آتا ہوگا ہم پکڑ سکتے ہیں، ورنہ پکڑ سکتے نہیں۔ واضح؟ امام سخاوی، بڑے مشہور نام، امام سخاوی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے تاریخ پر۔ کچھ لوگوں نے تاریخ کی مذمت کی، کچھ لوگوں نے تاریخ کی مذمت کی۔ علم تاریخ بھی یک گنا علم جرح و تعدیل ہے، علم تاریخ بھی یک گنا۔ ایک طریقہ طریقے پاکستان، طریقے ہند، طریقے پنجاب، طریقے ساہیوال، جو ہمارے بر صغیر میں لفظ تاریخ ہے، یا ملکوں کی تاریخ، قوموں کی نسلوں کی تاریخ۔ ایک لفظ تاریخ ہے محدثین کے ہاں، تاریخ بغداد، تاریخ دمشق، تاریخ بخارا، تاریخ نیشاپور۔ جب محدثین کے ہاں لفظ تاریخ بولا جاتا ہے، اس سے مراد بھی جرح و تعدیل ہی ہوتا ہے۔ پریشان نہیں ہونا، پریشان ہونا۔ تاریخ دمشق 80 جلدوں میں کتاب، آپ کہہ سکتے ہیں یہ جرح و تعدیل کی کتاب ہے، آپ کہہ سکتے ہیں یہ روات حدیث کی کتاب ہے، علم رجال کی کتاب ہے۔ سمجھا گی؟ اچھا، جس کو علم سند آتا ہوگا وہ تو پکڑے گا، جانے نہیں دے گا۔ بھائی جان، جو آپ نے حدیث بیان کی ہے نا، یہ فن ہمیں تھوڑا بہت پتہ ہے، فلاں کا علاقہ کیا تھا، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات کیا ہے، جو اس کا تو نے استاد بنایا ہے ظالم وہ تو فلاں صدی کا ہے، اور جو شاگرد بنایا ہے یہ فلاں صدی کا ہے۔ سمجھا گی؟ ساہیوال کے ماشاءاللہ ایک بہت بڑے محدث گزرے، عبد القادر حصاروی رحمہ اللہ، 71 5 آر کہ 5 ایل 5 ایل ہرے والا، ابھی ہم ادھر سے، اس کے ساتھ پکا خو ہے۔ میں نے ان کو نہیں دیکھا، ان کی کتابیں پڑھی ہیں کتابیں، تو میں کوئی دعویٰ کروں کہ جی میں ان سے ملا ہوں، تو آپ میری تاریخ اور ان کی بھی بنے تو کبھی صاحب لایا ہی نہیں، اس طرح پکڑ سکتے ہیں نا جھوٹ، تاریخ سے پکڑ سکتے ہیں نا جھوٹ۔ تو بیٹا صحیح حدیثیں تھوڑی ہیں، صحیح حدیثیں تھوڑی ہیں، ضعیف، جھوٹی، من گڑت، لا اصل لہ حدیثیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ میری کتاب ہے جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط، وہ ختم ہو چکی تھی، ورنہ وہ بھی میں نے ساتھ لانی تھی،
اب دوبارہ شائع ہوگی وہ بھی ہم آپ کو بھیجیں گے انشاءاللہ. تو اس کے مقدمہ میں میں نے باحوالہ لکھا ہے ایک باطل مذہب نے اپنے جھوٹے مذہب کی تائید میں بے بنیاد مذہب فرقے باطلہ میں سے ایک 4 لاکھ روایتیں انہوں نے خود بنائی. کتنے؟ اور 400 نہیں، 4000 نہیں، 4 لاکھ. اس پر تبصرہ کرتے ہوئے امام دارقطنی دیگر محدثین نے کہا کہ یہ سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے. واقعتاً انہوں نے اپنے ایک گندے دین کو، جھوٹے دین کو ثابت کرنے کے لیے اتنی محنت کی کہ لاکھوں جھوٹی روایتیں بنا کر، جھوٹی سندیں بنا کر، جھوٹے لفظ بنا کر آخر میں لکھ دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واضح؟ ہمارے بھائیوں نے اپنے فقہ کو بچانے کے لیے سینکڑوں نہیں ہزاروں روایات بنائی، ہزاروں روایات، پوری مسانید بنا لی، خود بنا لی. واضح نہیں لگی سمجھ؟ جس کتاب کو درجہ دیا، مشہور قول کیا ہے، کیسے ہے؟ الہدایہ کل قرآن. مشہور جملہ الہدایہ کل قرآن، جس پر ایک پورے فقہ کا انحصار ہے. جب درجے کی باری آتی ہے اس کو قرآن کی طرح کا کہا جاتا ہے، الہدایہ کل قرآن. جب ائمہ محدثین نے اس پر دراسہ کیا، اس کتاب پر دراسہ کیا، 1 نہیں، 2 نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں روایات، ان کا عطا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. درجہ کیا؟ الہدایہ کل قرآن. درس نظامی میں یہ کتاب اس قدر اہتمام کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے، سال ہر سال اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے. کتب ستہ صحیح ستہ معروف ہے، وہ تو 1 سال میں ختم، 1 سال میں ختم. اور یہ کتاب رٹائی جاتی ہے، یاد کروائی جاتی ہے، ایک مسئلہ. کیوں؟ کیونکہ ساری بنیاد اسی کتاب پر ہے. سمجھا گی؟ مبارک ہو بیٹو، مبارک ہو. سند ہمارا شعار ہے، سند ہمارا شعار ہے. مبارک ہو. علم جرح و تعدیل اہل الحدیث کا شعار ہے. مبارک ہو. اہل الحدیث کے آباء و اجداد، ہمارے آباء و اجداد نے جیسے متن حدیث کی خدمت کی ہے، سبحان اللہ. لغت پر بحثیں ہیں کہ نہیں شروحات حدیث میں؟ تحفۃ اللفظی بری ہوئی، مراد بری ہوئی، فتح الباری بری ہوئی. اہل الحدیث نے جس طرح متن حدیث کی خدمت کی، اللہ کی قسم اسی طرح محدثین نے سند حدیث کی بھی خدمت کی. کہ نہیں خدمت کی نا؟ کیا آپ نہیں چاہتے؟ آپ چاہتے ہیں کہ یہ فن ہمیں بھی آئے؟ چاہتے ہیں؟ رات فضیلت الشیخ الامام یحییٰ رسول نگری صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ان کی لائبریری کے باہر لکھا ہوا تھا امام سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ ریسرچ سینٹر لائبریری. دل خوش ہو گیا، دل خوش ہو گیا. وہاں کافی کتابیں بھی دیکھی میں نے، جرح و تعدیل کی پڑھی ہوئی ہیں. ایک غم ہے میرے دل میں غم ہے. میں تھوڑی عمر تھی،
اللہ تعالیٰ نے شعور دے دیا، گھر سے بھاگ کے مدرسے کی طرف چلا گیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی عمر میں مجھے ایسے اساتذہ دے دیے جنہوں نے امام البانی رحمہ اللہ سے استفادہ کیا تھا۔ واضح؟ شیخ البانی صاحب کا نام سنا؟ میں شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگردوں کا شاگرد ہوں۔ تھوڑی عمر تھی، اساتذہ ہمیں کلاس میں واقعات سنایا شیخ البانی صاحب کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر عبد الرحمن مدنی صاحب جامعہ رحمانیہ کے رئیس، بزرگ استاد، ان کی لائبریری گھر کے اوپر، وہاں میرا آنا جانا شروع ہو گیا۔ تھوڑی عمر تھی، 16-17 سال عمر تھی۔ وہاں شیخ البانی رحمہ اللہ کی کیسٹیں تھی، کیسٹیں۔ اب تو کیسے ختم ہو گئی، اس دور میں کیسٹیں تھیں۔ تو شیخ البانی صاحب پڑھا رہے ہیں، سوال جو نشستیں ہو رہی ہیں، میں وہاں جاتا تھا، پتہ چلا بھی یہاں کیسٹیں بھی ہیں شیخ البانی صاحب کی۔ نیٹ نوٹ ہوگا، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم بچے تھے، تو وہ کیسٹیں سننی شروع کر دی۔ واضح؟ تو میرے عزیزو، اسی وقت جب شیخ البانی صاحب کا نام سنا، واقعات سنے، ان کی کتابیں بھی پڑھنے کا موقع مل گیا۔ استاد محترم شیخ رشاد اللہ قصری صاحب کی کتابیں، استاد محترم حافظ بہر زئی صاحب رحم اللہ کی کتابیں، بدی الدین شاہ راجی صاحب کی کتابیں، محب اللہ شاہ راجی صاحب کی کتابیں، فیض الرحمان سوری صاحب جلال پور والے، ان کی کتابیں۔ یعنی جب ابن بشیر نے آنکھ کھولی، ان بزرگوں کا چرچا تھا ہر طرف۔ یہ سارے بزرگ ابھی تازہ تازہ فوت ہوئے تھے، کوئی 99 میں، کوئی 95 میں، کوئی 80 میں، انہی دنوں میں، انہی سالوں میں وہ سارے فوت ہوئے۔ میرے بیٹو، اب میں یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس فن کو سیکھنا کیسے ممکن ہے، سیکھنا کیسے ممکن ہے۔ الحمدللہ بیٹو، مثلا عزیزیہ کے طلبہ میرے سامنے ہیں، شیخ محترم فضیلت شیخ حماد اسری صاحب حافظہ اللہ علم جرح و تعدیل کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ میرے استاد محترم فضیلت شیخ المحدث غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب رحمہ اللہ، سب سے پہلی بار ستیانہ میں میرا آنا جانا تھا۔ ایک رات وہاں شیخ صاحب بھی تھے، میں بھی وہاں تھا، رات سوال جواب ہوئے، بیٹھے، تو میں نے شیخ صاحب کا ایڈریس لے لیا، نمبر لے لیا، تو میں نے کہا شیخ صاحب میں آپ کے پاس مہینہ ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ چھٹیوں میں میں نکل جاتا تھا کسی نہ کسی طرف۔ بہرحال وہ اللہ نے موقع دیا، امن پور پنڈی گیب، چکوال پنڈی گیب کے آگے ہے، پہاڑی علاقہ ہے، ضلع اٹک، وہاں میں تھوڑی عمر تھی میری، میں وہاں 1 مہینہ ٹھہرا شیخ صاحب کے پاس امن پور میں۔ ادھر گھر تھا کھیتیوں کے اندر، چھوٹی سی مسجد تھی، مسجد میں کچھ اور بھی ساتھی، ادھر ہم نے پورا مہینہ پڑھا۔ سمجھا گئی؟ جامعہ رحمانیہ کی چوتھی کلاس تھی، سنن نسائی ہم پڑھ رہے تھے۔ استاد محترم عبدالرشید راشد صاحب رحمہ اللہ ضعیف راوی سکہ راوی پر بحث کر رہے تھے، پیچھے لگ گیا، تو میں ساتھ سنن نسائی کے ضعیف متروک عذاب راوی لگ کرتا جا رہا تھا، بحث تفصیلاً لکھ رہا تھا، روزانہ اصل جرح و تعدیل کی کتابیں دیکھتا، وہاں سے ڈاٹا اکٹھا کرتا تھا۔ سکیم موڈ میں استاد محترم مفتی مبشر احمد ربانی صاحب، اللہ تعالیٰ شیخ کو شفا عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تیرا یہ ببر شیر بندہ جیسے پہلے صحت مند تھا، اللہ تو قادر ہے وہی صحت وہی جوانی اللہ دوبارہ لٹا دے۔ ابھی تو شیخ صاحب کے اب تو انہوں نے کام شروع کرنا تھا، صحیح معنوں میں ابھی کام شروع، ایک مرکز، ایک مثالی لاہور میں اللہ تعالیٰ نے مرکز دے دیا، مرکز الحسن کے نام سے، ابھی کام شروع شیخ صاحب نے کرنے تھے، بیمار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ علم جرح و تعدیل
کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اچھا، میں نے استاد جی مبشر صاحب کو وہ رجسٹر دکھایا سنن نسائی کے ضعیف اور جھوٹے راویوں والا. استاد جی میں نے یہ کام کیا ہے 4تھی کلاس، نہ 3 چو نہ 13 چو. بھائی شوق نا. شیخ البانی صاحب کے شاگردوں نے ہمیں واقعات سنائے، علم حدیث کیا ہے، جرح و تعدیل کیا ہے نا. پیچھے لگ گیا، وہ لائبریری گیا، وہاں شیخ آصف عریب افغانی حافظہ اللہ ہوا کرتے تھے، وہ بھی علم حدیث جرح و تعدیل کے بڑے ماہر تھے. ان سے کہتا استاد جی یہ فن کیا ہے، کہتے ادھر آؤ، یہ ساری کتابیں وہی ہیں. یعنی کیسے اللہ تعالیٰ ایک جستجو لاگی، ایک تڑپ لاگی تو کام شروع ہو گیا. مبشر صاحب مجھے فرمانے لگے بیٹا میں آپ کو ایک نمبر دیتا ہوں، آپ نے رابطہ کرنا ہے، وہ جرح و تعدیل کے ماہر ہیں، وہ آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے. میں ان کے کہنے کا نمبر فرمانے لگے حافظ عبید الزئی صاحب کا نمبر. نہیں لگی سمجھو. میری کون سی کلاس ہے؟ 4تھی. اور میری 4تھی کلاس ہے. 4تھی کلاس میں پہلی بار میں نے استاد محترم اپنے دور کے امام اور محدث حافظ عبید الزئی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کو فون کیا. یعنی بچہ ہے، لڑکا ہے، یہ جستجو کیسے علماء سے ملا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ملا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ جذبہ جنون عشق یہ اندھا ہوتا ہے. بس چلیں اس سفر کی طرف نگت کر کے چلیں، اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرتا ہے. کرتا کہ نہیں کرتا؟ 4تھی کلاس میں نے شیخ صاحب کو پہلی دفعہ فون کیا، پھر ساری زندگی رابطے میں رہے. پھر 2 دفعہ میں شیخ صاحب کے ادھر حضرو بھی گیا. ایک دفعہ زمانہ طالب علم میں 4 دن ٹھہرا، پھر ایک دفعہ اس کے بعد بھی میں گیا چند گھنٹے. شیخ صاحب کا شاید مطالعے کے ٹائم تک زیادہ نہیں دیر بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھے، پھر شاید کہ میں ادھر بڑا مصروف ہوں. اچھا بیٹو، جب آپ کے دل میں اس علم کی محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولو، کرے گا. اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرتا ہے. پھر جامعہ رحمانیہ بھی 6ٹھی کلاس میں ہوا تھا، پڑھ رہا تھا کہ مرکز تربیہ میں داخلہ ہو گیا. وہاں استاد یسری صاحب، استاد شریف صاحب، استاد مسعود عالم صاحب وغیرہ، ان سے جو ائمہ محدثین تھے، تینوں ہی زندہ ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی دے. بیمار ہیں تینوں بیچارے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ان سے بڑا فائدہ لیا. یہ غم بیٹو میں آپ تک منتقل کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں. علم جرح و تعدیل اہل حدیث کا شعار ہے. اس فن کو ہم نے سیکھنا ہے. طریقہ کیا ہے؟ شیخ صاحب کو چمٹ جائیں. ساہیوال کے مدارس کے طلبہ میرے سامنے ہیں، شیخ صاحب کو لازم پکڑیں گے نا. اور علماء کو میں زیادہ جانتا نہیں، جو بھی اس شہر میں اور بھی شیوخ بڑے ہیں ان کو لازم پکڑیں. شیخ صاحب سے سیکھیں گے. یہ کوئی نہ کوئی آگے کہہ دیں یار اپنا فلاں شیخ کے پاس جاؤ، ایسے ہی نا. تو یہ طریقہ ہے. ایک ماحول مل جائے گا، پھر آپ آگے سے آگے نکل جائیں گے. سمجھا گی؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جرح و تعدیل کے امام تھے نا. انہوں نے ہر فن کے امام سے جا کے پڑھا. کسی کے پاس 2 سال، کسی کے سال، کسی کے پاس 10 سال تک رہے. بڑی بڑی کتابیں پڑھی. جب ان کو امام عراقی کا پتہ چلا تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ 5 سال امام عراقی کے پاس بیٹھے رہے دمشق میں. 5 سال بیٹھے رہے اور ان سے پڑھا. کیا پڑھا؟ علم جرح و تعدیل پڑھا، علم سند پڑھا، علم علل پڑھا. سمجھا گی؟ امام ذہبی کا نام سنا؟ ذہبی صاحب کا کتنے بڑے امام تھے یہ.
ساری زندگی جرح و تعدیل پر کام کرنے والے امام ذہبی ہیں. ساری زندگی اس اللہ کے بندے نے ایک ہی فن پر کام کیا، وہ ہے جرح و تعدیل. چھوٹی کتابیں، بڑی کتابیں اور بڑی کتابیں لکھیں. امام ذہبی کے ہی منہج کو، امام ذہبی جیسا حافظہ اور ان جیسی کتابیں لکھنے کی دعا کرنے والے حافظ ابن حجر اسقلانی، سنا نام؟ اب زمزم پی رہے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ، دعا کر رہے ہیں اللہ جی ذہبی جیسا مجھے حافظہ دے دے. ذہبی کون تھا؟ اپنے دور کا اجل امام تھا. ساری زندگی اس درویش نے خدمت جرح و تعدیل ہی کی ہے. اچھا، ذہبی صاحب بھی اپنے دور کے بڑے بڑے علماء محدثین سے پڑھے، جہاں دیکھا وہاں گئے. ان کو پتا چلا دمشق دارالحدیث الاشرفیہ میں ایک جرح و تعدیل کا دبنگ امام، بہت بڑا امام، امام مزی ہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ پھر ان کے ساتھ چمٹ گئے، جرح و تعدیل کے امام کے ساتھ چمٹ گئے. پڑھا، خوب استفادہ کیا. استاد نے جو بڑی کتاب تہذیب الکمال لکھی، اس کا خلاصہ امام ذہبی صاحب نے لکھا الی آخرہ. ابن کثیر بہت بڑے امام، تفسیر کے امام، تاریخ کے امام، جرح و تعدیل کے امام، بڑے شیوخ سے پڑھا. حدیث علم جرح و تعدیل کن سے پڑھا؟ امام مزی سے پڑھا. امام ابن قیم کا نام سنا؟ کہاں سے علم جرح و تعدیل پڑھا؟ امام مزی سے پڑھا. ابن تیمیہ کا نام سنا؟ ابن تیمیہ کا نام سنا؟ کہاں سے علم جرح و تعدیل پڑھا؟ امام مزی سے پڑھا. سمجھا گی؟ سمجھا گی؟ میرے بیٹو، یہ دور بھی الحمدللہ علم جرح و تعدیل کے علماء موجود ہیں. ہاں تھوڑے ہیں، الحمدللہ تھوڑے ہیں، لیکن ہیں. جب ہمیں شوق پیدا ہو جائے گا، ہم ان کی طرف سفر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے نا. بر صغیر پاک و ہند اکٹھا تھا، مختلف مدارس تھے پورے ہند میں، پورے بر صغیر میں. 8-10 سال 20 سال پڑھتے پڑھتے جب علم حدیث کی باری آتی، جرح و تعدیل کی باری آتی، سارے علماء دلی میاں نذیر حسین دہلوی کے پاس جاتے تھے. ابراہیم سیال کوٹی صاحب کا نام سنا نام؟ ان کی ہے تاریخ اہل حدیث. تاریخ اہل حدیث میں میاں صاحب کے حالات شگرد نے لکھے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ میاں نذیر حسین دہلوی صاحب علم حدیث بڑے وسعت کے ساتھ پڑھاتے تھے، راویوں پر بات کرتے تھے، سندوں پر بات کرتے تھے. ایک میرا رسالہ ہے چھوٹا سا، میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا محدثین بنانے کا طریقہ کار کیا تھا. میاں نذیر حسین دہلوی صاحب وہ بندہ ہے جس نے علم جرح و تعدیل کو بر صغیر میں زندہ کیا. یمن کے امام حسن بن محسن الانصاری الیمنی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، پورے علماء دلی بھی جا رہے ہیں میاں صاحب سے علم حدیث سیکھنے کے لیے، اور بھوپال نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کی شہر بھوپال، وہاں جا رہے ہیں حسن بن محسن الانصاری سے علم حدیث اور جرح و تعدیل سیکھنے کے لیے. یہ دو بندے محسن ہیں. بر صغیر میں علم حدیث جرح و تعدیل کو عام کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے. سمجھا گی بیٹو؟ یہ میں نے طریقہ آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ علم کیسے ہم سیکھیں گے. اس فن کے علماء جو ماہرین ہیں ان کے رابطے میں رہیں. چھٹیاں ہوتی ہیں مدرسوں میں، چھٹیاں، کبھی رمضان استاد یسری صاحب کے پاس جائیں، کبھی رمضان کسی اور بڑے محدث کے پاس جائیں، کبھی کسی اور کے پاس. ادھر سے قصور کی بھی گاڑی جاتی ہے ساہیوال سے. کبھی زندگی میں موقع ملے 1 مہینہ 10 دن 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ لے کر ابن بشیر کے پاس بھی جائیں. وہ بھی آپ کو علم جرح و تعدیل کا کوئی نہ کوئی ایک آدھا اصول سمجھا دے گا، بات بن جائے گی. سمجھا گی؟ اگلی بات
یہ قاعدہ کھولیں، یہ قاعدہ کھولیں سارے میرے بیٹے، یہ قاعدہ کھولیں۔ جرح و تعدیل کا ابتدائی قاعدہ، جب میں نے غور کیا کہ اکثر ہمارے بھائی، ہمارے دین کے ورثاء کو یہ علم نہیں آتا، مدارس میں جا رہے ہیں، دیکھا، پتہ کیا، پھر بھائی اس علم کو بھی ہم نے عام کرنا ہے، یہ بھی ہر عالم کو فن آنا چاہیے، یہ فن آنا چاہیے۔ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ وہ بندے ہیں، بیٹا توجہ کرنا، امام علی بن مدینی وہ بندے ہیں، کون بندے؟ سب کو جانتے ہیں، سب کو، علی بن مدینی کو نہیں جانتے۔ امام بخاری کو جانتے نا، احمد بن حنبل کو جانتے نا، اللہ اکبر، ابو زرع رازی کو جانتے نا، ابو حاتم کو جانتے نا، جانتے کہ نہیں جانتے؟ ابن معین کو، یہ میں نے چند نام لکھے ہیں، چند نام، اللہ اکبر۔ یہ سارے ائمہ محدثین، جرح و تعدیل کے ائمہ محدثین جن پر حدیث کا دار و مدار ہے، یہ ائمہ محدثین، یہ سارے امام احمد، ابن معین، ابو زرع، ابو حاتم، امام بخاری وغیرہ وغیرہ، یہ سارے شاگرد ہیں امام علی بن مدینی کے۔ شاگردوں کو جانتے ہیں، استاد کو نہیں جانتے۔ علی بن مدینی کون تھے؟ 2 سال پہلے غلطی سے مجھے بورے والا کے لوگوں نے بلا لیا، بورے والا، بورے والا، عارف والا بورے والا، غلطی سے آگے ہے، یہاں سے آگے، ہاں چلو ادھر ہے۔ وہاں میں نے جو موضوع بیان کیا وہ تھا امام علی بن مدینی کا دور، محدثین کا دور، کیسے علی بن مدینی رحمہ اللہ نے کیسے محدثین تیار کیے، وہ منہج کیا تھا جو امام علی بن مدینی نے امام بخاری صاحب کو دیا، ابن معین کو دیا، سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ بہت بڑا امام علی بن مدینی کیا ہے؟ علل پر سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والے کا نام ہے امام علی بن مدینی، لگی سمجھ؟ علل پر سب سے زیادہ کتابیں علی بن مدینی نے لکھی، وہ میں کتاب ساتھ بھی لایا ہوں، یعنی علل کا ابتدائی قاعدہ، اس کی شرح ہے 300 صفحے میں، وہ بھی ساتھ لایا ہوں، اس میں کافی میں نے تفصیل لکھی ہے۔ اچھا، علی بن مدینی رحمہ اللہ کا منہج کیا تھا؟ علی بن مدینی وہ شخص ہیں جنہوں نے طلبہ کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ علم سند آدھا علم ہے، علم سند۔ علی بن مدینی صاحب نے زور بیان سے، زور جرح و تعدیل سے اہمیت یہ محدثین کے دل و دماغ میں بات لکھ دی تھی کہ بیٹو جب تک جرح و تعدیل نہیں سیکھو گے تم پورے علماء نہیں بلکہ آدھے علماء رہو گے۔ علم سند سیکھو، جرح و تعدیل سیکھیں، پھر جا کر آپ پورے عالم بنیں گے۔ واضح؟ یہی علی بن مدینی رحمہ اللہ نے اصول بنا دیا تھا، تدریس کے اصول۔ کیا؟ جب تک ایک حدیث کی 30 سندیں تم اکٹھی نہیں کر لیتے گویا تم نے حدیث کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ نہیں لگی سمجھ؟ نہیں لگی؟ آنے لگی۔ اور میں کہہ رہا ہوں علی بن مدینی رحمہ اللہ کا دوسرا یہ اصول تھا کہ حدیث پڑھنی ہے، حدیث۔ میں آپ سے کہتا ہوں تجربہ تو کر کے دیکھنا، آج رات کرا تو نہ سونا۔ مثلا بلوغ المرام کی پہلی حدیث وَالطُّهُورُ مَا هُوَ الْمَيْتَةُ، مشہور حدیث، اس حدیث کی سندوں کو، متن کو، ابواب کو 30 کتب حدیث سے مطالعہ تو کر کے دیکھیں۔ کریں گے نا؟ اچھا بیٹو،
وہاں سے لے کر یہاں تک 30 کتابیں، یہ حدیث کھول کھول کے سب کتابوں میں رکھ لیں۔ ابن بشیر نے کہا کہ علی بن مدینی رحمہ اللہ کا تدریس کا منہج یہ تھا، ایسے نے بڑے بڑے محدثین تیار ہو گئے، یہ منہج دیا۔ اچھا میرے بیٹے دیکھ رہے ہیں 30 محدثین نے ابواب کیا قائم کیے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اچھا ابو داؤد کی سند یہ ہے تو ترمذی کی کیا سند ہے، وہ سب لکھتے جا رہے ہیں، جو فرق ہے وہ کرتے جا رہے ہیں، کہیں حدثنا، کہیں سمیت، کہیں انبانا، ہے نا، سب فرق لکھ رہے ہیں متن حدیث میں۔ کہیں چھوٹا متن ہے، کہیں بڑا متن ہے، ایسے نا، کہیں کوئی مدرج لفظ بھی ہے، کہیں زیادت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ علی بن مدینی رحمہ اللہ تھے جو کہا کرتے تھے جب تک 30 سندوں کو ہم جمع نہیں کر لیتے ہمیں حدیث سمجھ لگتی نہیں۔ تو میرے وطن میں، میرے دیش میں، میرے بر صغیر میں کاش یہی منہج پھر شروع ہو جائے۔ تدریس حدیث کا منہج جو ہمارا چل رہا ہے یہ بہت اچھا ہے بیٹو، ہم نے یہی پڑھا ہے، بس تھوڑا سا طریقہ تبدیل کرنا ہے نا، کہ جو ایک حدیث پڑھی ہے وہ کم از کم کتب ستہ میں وہ پڑھی جا رہی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، استاد شاہ صاحب حدیث پڑھا رہے ہیں، چلو جی آج ہم انما الاعمال بالنیات پر تمام کتب کو دیکھتے ہیں، سمجھ لگی میرے خیال میں۔ اچھا بیٹو اس رسالہ کے اندر کھولیں، صفحہ نمبر 5 نکالیں، صفحہ نمبر 5۔ جرح کا لغوی معنی زخم لگانا، کیا؟ زخم لگانا۔ اصطلاحی معنی راوی کو ایسی صفت سے متصف کرنا جس سے اس کی روایت ضعیف یا مردود ہونے کی وجہ سے غیر مقبول قرار دی جائے۔ سمجھا گی؟ راوی کے اندر ایسی وجہ ہوتی ہے، ایسی خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی روایت صحیح ہوتی نہیں۔ تعدیل کا معنی کسی چیز کو درست کرنا، اصطلاحی معنی راوی میں ایسی صفت پائی جائے جس سے اس کی روایت قبول ہو، اچھی صفات ہو۔ کیا علم جرح و تعدیل سیکھنا ضروری ہے؟ علماء کرام کے لیے علم حدیث، علم جرح و تعدیل سیکھنا ضروری ہے۔ میرے بیٹو جو مفسر اکیلا مفسر ہے، محدث نہیں ہے، اس کی تفسیر ضعیف، جھوٹی، من گڑت روایتوں سے بری ہوئی ہے۔ جو مؤرخ ہے، محدث نہیں ہے، ان کتب تاریخ میں جھوٹی، من گڑت، بے بنیاد باتیں بری ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح نحو گرامر، جو نحوی ہے، محدث نہیں ہے، اس کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں، وہاں آپ کو ضعیف اور جھوٹی، من گڑت روایتیں، لا اصل لها روایتیں ملیں گی۔ ہاں جو نحوی بھی ہے ساتھ محدث ہے، مفسر بھی ہے ساتھ محدث ہے، منطقی ہے ساتھ محدث ہے، مفسر ہے ساتھ محدث ہے، گرامر کا بڑا ماہر ساتھ محدث ہے، تو وہ تو کیا کمال ہو گیا۔ ہاں علماء کرام نے چونکہ منبر و محراب پر حدیث بیان کرنی ہوتی ہے، مفسر نے تفسیر پڑھانی ہے، علماء نحو نے بھی قرآن و حدیث سے مثالیں دینی ہیں، تو جرح و تعدیل فن آئے گا تو صحیح مثالیں دے گا، ورنہ علم نحو جو ہم نے پڑھی، اب پتہ نہیں اور کتابیں آگئی جو ہم نے پڑھی، بعد میں جب کچھ شعور آیا تو علم نحو کے اندر غلط روایتیں علم نحو میں موجود ہیں۔ لائن میں بھی آپ کو دکھا دوں گا،
حدیث لکھی ہے اس کے اندر معلول غیر ثابت لفظ لکھے ہیں اور جھوٹی روایتیں ان نحو کی کتابوں میں موجود ہیں. وجہ کیا؟ یہ نحوی تھے اور محدث نہیں تھے. اگر ہم اس معاشرے کو خطیب دیں گے، خطیب دیں گے، فن خطابت کے شاہ سوار دیں گے، لیکن وہ علم حدیث کے ماہر نہیں ہوں گے، کیا فرق کریں گے وہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ شعراء کی کتابیں ہم نے پڑھی، پنجابی شعروں کی کتابیں ہم نے پڑھی، شاعر ہیں، جذبہ ہے، نعت نظمیں لکھنے والے بھائی ہمارے علماء، لیکن وہ علم حدیث میں ماہر نہیں ہیں تو غلط باتیں لکھ گئے، جھوٹی اور ضعیف من گھڑت روایتیں لکھ گئے. سمجھا گی میرے خیال میں؟ تو امام ابن حبان البستی رحمہ اللہ، مشہور نام صحیح ابن حبان والے، انہوں نے بڑا اچھا باب قائم کیا ہے صحیح ابن حبان میں، باب وجوب دخول النار من نسب شیئا الی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یعرف صحتہ. وہ شخص جس کو حدیث کی صحت کا پتہ ہی نہیں ہے اور پھر بھی کہہ رہا ہے نبی پاک نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، ان حدیث کے صحیح ہونے کا پتہ بھی نہیں ہے. مجھے بتائیں، اگر ہم ایسے خطباء دیں گے اپنی پبلک کو، ممبر و محراب کو، مساجد کو ایسے خطباء دیں گے جن کو علم حدیث نہیں آتا ہوگا، تو وہ کام خراب کریں گے کہ کام بیڑا غرق کریں گے؟ کام خراب ہوگا نا، سارا کام خراب ہو جائے گا. وہ ایک مولانا صاحب اعتکاف کے دن تھے، اس نے 2 سخت ضعیف ایک جھوٹی روایت بیان کی. میں ان کے پاس گیا ادب کے ساتھ، السلام علیکم شیخ محترم، یہ روایتیں کہاں آتی ہیں؟ کہتا جی صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں ہے. میں نے کہا خورشید جاؤ میرے گھر سے صحیح بخاری لاؤ ذرا، یہ تو اچھا فائدہ ہو گیا نا، شیخ صاحب کہہ رہے ہیں صحیح بخاری میں ہے، چلو لے آؤ. وہ کہتا نہیں ابو داود میں ہے. میں نے کہا چلو ابو داود بھی لیتے ہیں نا گھر سے. اب وہ سوچ کے یہ کیا بن گیا، مجھے کان میں کہتا شاہ صاحب پتہ نہیں کہاں ہے، سنی سنائی ہے میں نے شیئر کر دی ہیں. سننے والے کتنے لوگ تھے؟ چلو 200-400 تو ہوں گے نا، نماز فجر تھی، بڑا گاؤں ہے ہمارا، 200-400 بندے تھے. اب مجھے بتائیں، یہ جھوٹی روایتیں، مانگڑت روایتیں نسلوں میں منتقل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو. ابھی چند دن پہلے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ شیخ محترم قیامت والے دن حضرت بلال حبشی کا بھی کوئی جھنڈا ہوگا؟ وہ مؤذن تھے نا، بلال حبشی مؤذن تھے نا، ان کا بھی کوئی جھنڈا ہوگا؟ شیخ صاحب کہتی روایت ہے. لو میں نے کہا بھائی نہیں ہوگا، کوئی ایسی بات ہے نہیں. کہتا کہ جمعہ کے اندر یہ مولوی صاحب نے بیان کیا ہے، موزن مبارک ہو، قیامت کو تم حضرت بلال کے جھنڈے نیچے کھڑے ہوگے. اب یہ مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ بولو، عقیدے کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ ایک ایسا مسئلہ جو قرآن و حدیث میں ہے نہیں، مولوی صاحب ممبر پر 500-600 لوگوں کے سامنے وہ بیان کر رہا ہے. بتائیں یہ مسئلہ منتقل ہوا کہ نہیں؟ ایک جھوٹی لاصلہ بے بنیاد بات لوگوں میں منتقل ہوئی کہ نہیں؟ فائدہ ہوا کہ نقصان؟ مبارک ہو اہل حدیث کے اسٹیج پر ضعیف روایتیں، جھوٹی روایتیں، من گھڑت روایتیں، لا اصل لا روایتیں عام بیان کی جا رہی ہیں. مبارک ہو، مبارک کی بات ہے نا. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ماں باپ نہیں. ہم کن کے فرزند ہیں؟ محدثین کے، جنہوں نے بیٹا صحیح بخاری پڑھ لی ہے تو لو جی سنڈے فراغت پھر ملے گی صحیح بخاری پڑھ لو. اور امام بخاری نے جرح و تعدیل پر بھی کتابیں لکھی ہیں. کتنی کتابیں لکھی ہیں جی بیٹا؟ کتنی بتایا تھا نا اکاڑا میں، یہ جو اکاڑا میں شریک تھا جی. کتنی کتابیں؟ اچھا، صحیح بخاری پڑھیں گے تب سند ملے گی.
تو امام بخاری صاحب نے جو جرح و تعدیل پر کتابیں لکھی ہیں وہ ہم پڑھتے نہیں، دیکھتے نہیں، پتہ ہی نہیں لگی سمجھ، نہیں لگی سمجھ۔ میں یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں بیٹو، جو فن محدثین کا شعار تھا، اہل حدیث کا شعار تھا، وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آئیں اس کی طرف۔ علماء کرام کے لیے سیکھنا یہ ضروری ہے۔ ممبر پر جو بھی آئے اس فن کی ضروری باتیں ضرور سیکھ لے، تاکہ وہ محدثین کی کتابوں سے حکم نقل کر دے، جی فلان اس کو صحیح کہا ہے، اتنا ہی کر لے، اتنا بھی نہیں کرتے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ انسان صحیح اور ضعیف روایات کی پہچان کرنا سیکھتا ہے۔ سکہ کسے کہتے ہیں؟ جو راوی عادل اور تام ضبط ہو، حافظہ اعلیٰ درجے کا راوی۔ بیٹو جب ہم صحیح حدیث بولتے ہیں نا تو گویا کہ الحمدللہ حدیثوں کے راوی، صحیح حدیثوں کے وہی ہیں جو اللہ والے، اللہ کے ولی تھے، اور ساتھ ان کے حافظ ضبط بڑے مضبوط تھے، سکہ لوگ تھے وہ۔ سکہ راوی کی روایت کا درجہ ہوتا ہے صحیح لذاتی ہی۔ صدوق یہ بھی جرح و تعدیل کی ایک اصطلاح ہے، تعدیل کی اصطلاح۔ صدوق جو راوی عادل ہو اور خفیف ضبط ہو، عدالت اس میں پوری ہے لیکن ضبط، اور کلاس میں سارے 100 بڑا 100 نمبر لیتے ہیں کہ کم بھی لیتے ہیں؟ چلو 70 80 90 نمبر 100 یہ تام و ضبط ہے۔ ہم جیسے 40 45 لے کر پاس ہونے والے یہ صدوق ہیں، یہ صدوق ہیں۔ تو صدوق کی روایت کا درجہ کیا ہے؟ حسن لذاتی ہی۔ ضعیف کسے کہتے ہیں؟ جو راوی نہ سکہ ہو نہ صدوق ہو، جو نہ سکہ ہو نہ صدوق ہو۔ پھر اصول جرح و تعدیل۔ پہلا اصول، جرح کرنا غیبت نہیں ہے بیٹو، جرح کرنا غیبت نہیں ہے۔ دوسرا اصول، جرح کرنے والا معتبر امام ہونا چاہیے، جرح کرنے والا معتبر امام ہونا چاہیے، جس کو محدثین کہیں یہ واقعی امام ہے، جرح و تعدیل کا وہ ہو۔ یہ نہیں بندہ خود کذاب ہو، شروع کر دے جی فلاں بھی ضعیف، اور کہ میرا تو بیڑا گرک ہوا ہے، پہ تو میں بھی کوئی 4 5 لے ڈبا، ہو سکتا ہے نا؟ یہ نہیں مراد، معتبر امام ہو۔ جرح کرنے والا اگر خود ضعیف ہے تو اس کی جرح قبول کی جائے گی نہیں۔ جرح مفسر ہمیشہ توثیق مبہم پر مقدم ہوتی ہے۔ اچھا، پانچواں اصول، اہم جرح و تعدیل کی تفسیر کرتے ہیں جرح مفسر اور توثیق مبہم۔ شاباش۔ جرح کی اقسام ہیں، جرح کی قسمیں ہیں۔ ضعیف، بس یہ جرح ہے، وہ ضعیف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میں اس کے پاس رہا تھا 10 دن، تو وہ فاسق و فاجر ہے، اس کا حافظہ بھی صحیح نہیں ہے، نہ ضبط ہے نہ عدالت ہے۔ میں 10 دن پاس ٹھہرا ہوں۔ اب یہ جو میں اس کے ضعف کی وجہ بیان کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ جرح مفسر۔ اب پڑھا نہیں مبہم تے مفسر، مبہم مجمل بات، مجمل تے مفسر جن دی نال وضاحت ہوئے، توجیہ ہوئے، سمجھا گی؟ یہ اسی طرح بیٹو ائمہ جرح و تعدیل کی 3 قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں، معتدلین، متشددین، متساہلین۔ یہ بڑا ہی اہم اصول ہے، اور مدرسہ میں ماشاءاللہ 10 اساتذہ ہیں، کیا وہ 10 کے 10 ہی شیخ الحدیث ہوتے ہیں کہ فرق ہے؟ فرق ہے۔ 5 اساتذہ حدیث پڑھا رہے ہیں، کیا 5 کا ایک درجہ ہوتا ہے؟ ہاں، احترام میں سارے کا درجہ ایک ہے،
بیٹو جن سے ہم نے نورانی قاعدہ پڑھا، جن سے ہم نے صحیح بخاری پڑھی، اللہ کی قسم احترام کے اندر درجہ برابر، وہ بھی استاد ہیں، وہ بھی استاد ہیں۔ ایسے نا یہ میں کہہ رہا ہوں یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ بعض اساتذہ، بعض ہمارے بھائی وہ چھوٹی چھوٹی بات پر بھی رگڑا لگا دیتے ہیں، سخت متشدد سخت قسم کے لوگ۔ بعض متساہل درگزر کرنے والے، نہیں سمجھ لگی، نرم مزاج، نرم ڈھیلے نرم مزاج متساہل، یار دفع کرو، یہ بھی سکھا ہے، یہ بھی صدوق ہے، رحم کرو درگزر کرو، ہوندے نا بعض ایسے، ہوندے نا متساہل۔ تے بعض معتدلین، 100% اعتدال والے محدثین۔ تو یعنی یہ محدثین کی قسمیں ہیں۔ اب یہ 5 اصول میں نے آپ کو ایک ایک لفظ میں بیان کر دیے ہیں، ایک ایک سطر میں۔ بیٹو اللہ کی قسم ایک اصول کو سمجھنے کے لیے مہینوں محدثین سے ہمیں یہ اصول پڑھائے جائیں۔ میں نہ پڑھانے والا ہوں، میں نہیں، بڑے بڑے اساتذہ، بڑے محدثین ایک مہینہ لگائیں تو پھر بھی ایک اصول کی تشنگی باقی رہے گی۔ سمجھا گی؟ علم نحو میں ہم نے پہلے دن ہی پڑھ لیا، اسم کی علامتیں الف لام پڑھی نا، وہاں بات ختم ہو جاتی ہے۔ جب آگے آگے آئے تو پتہ لگا الف لام کی قسمیں ہیں، ایسے کہ نہیں؟ اور درس نظامی کی کتابوں سے باہر نکلے تو اور ہمیں ڈاٹا مل گیا۔ جستجو جامعہ رحمانیہ میں حسن ظن کی بنا پر کوئی لڑکے مجھے کہتے بھی برہم میں پڑھایا کر، جیسے ہم مدرسے میں ہوتا ہے، ہم بڑوں سے پڑھ رہے، کوئی ہم سے پڑھنے آ جاتے، میں چلو جی۔ ان کو میں نے کہا بھی مختصر پڑھائیں کہ مفصل؟ وہ کہتے مفصل۔ مجھے مطالعے کی عادت تھی، میں تو چاہتا تھا بھی ایک ایک بات کو آگے شروع کریں۔ اچھا 10-15 دن بحث ہماری رہی بسم اللہ با سین میم پر، اس پر بحث رہی، پھر لفظ اللہ پر بحث شروع ہو گئی۔ 15-20 دن لفظ اللہ پر بحث ہوئی، جو میرا ڈاٹا تھا ختم ہو گیا۔ سمجھو، جو میرا ڈاٹا روزانہ لائبریری سے جاتا، کتب لغت شروحات لکھوا رہا، سمجھا رہا۔ اب جستجو ہے یار اور کو ڈاٹا ملے، استادوں سے پوچھا استاد جی کو لفظ اللہ پر مفصل بحث کہاں ملے گی؟ ایک ہمارے استاد محترم دوسرے مسلک سے تھے، انہوں نے ایک شخص کا نام لیا، کہتے محمد موسیٰ روحانی بازی صاحب کی کتاب ہے لفظ اللہ پر 2 جلدوں میں۔ نہیں لگی سمجھے؟ لگی تھوڑی تھوڑی۔ وہ کہتے ابراہیم ہمارے استاد کا نام ہے محمد موسیٰ روحانی بازی، جامعہ اشرفیہ میں شیخ الحدیث تھے، ہم نے وہاں سے پڑھا، انہوں نے لفظ اللہ کی وضاحت، تفصیل، لغت، ایک ایک چیز پر 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے۔ اچھا اب مجھے پتا چل گیا، میں پھر وہاں گیا کہ نہیں گیا؟ اور میں طالب علم تھا، بچہ تھا آپ جیسا، میں ادھر چلا گیا۔ اب مجھے پوچھا جی میں فلاں کتاب لینی ہے اس لیے میں آیا ہوں۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، زہیر نام تھا، زہیر صاحب، یہ موسیٰ روحانی صاحب کے بیٹے تھے۔ وہ لڑکے نے مجھے ان سے ملا دیا کہ محترم یہ ان کے بیٹے ہیں، ان سے ملیں۔ ان سے میں ملا، سر جی میں ایسے ایسے طالب علم ہوں تو مجھے وہ کتاب چاہیے۔ تو انہوں نے سستی عام ریٹ سے کہتے آپ بس اتنے پیسے دے دیں، اتنے پیسے میں نے کہا لو جی 2 جلدوں میں کتاب میں نے لے لی۔ لگی سمجھے؟ تقریباً کوئی 1800-1900 صفحوں پر محیط وہ کتاب ضخیم جلدوں میں ابھی بھی میری لائبریری میں موجود ہے، لفظ اللہ پر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ کتاب کا نام معارف اللہ، نہیں فتح اللہ فی معارف اسم اللہ، فتح اللہ لکھ لو نام۔
فتح اللہ فی معارف اسم اللہ، 2 جلدوں میں ضخیم کتاب، گوگل پہ لکھیں گے وہ ٹائٹل وغیرہ شاید پی ڈی ایف مل جائے۔ سمجھا گی میری بات؟ بیٹو ایک ایک اصول کے پیچھے مستقل کتابیں ہیں، وہ ہم پڑھیں گے، خود نہیں پڑھنی، خود پڑھیں گے تو کوئی اور شیطان ہی بنیں گے۔ علم جرح و تعدیل، علم حدیث جو چاہتا ہے میں لیکچر سن کر محدث فقیہ بن جاؤں، شیوخ کی کتابیں گھر پڑھ کے بن جاؤں، نہیں بیٹا، اس کے اندر شر غالب رہے گی، خیر تھوڑی ہوگی۔ ایسے نہیں، یہ فن محدثین کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھنا ہے۔ ایما محدثین ایسے سیکھا، ایک کے پاس گئے، پھر دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس، ایسے زندگی قربان کر دی اس فن کے پیچھے، پھر جا کے اللہ نے ان کو یہ فن دیا۔ آپ بھی سفر کریں گے نا؟ ابھی سال پہلے میں نے کتاب لکھی ہے، شائع کی ہے، محدثین کی تلاش میں، سفر نامہ محدثین کی تلاش میں، یعنی لڑکپن سے شوق تھا، جہاں کو محدث کا نام سنتا ان کے پاس جاتا۔ یہ گلہ ہے طلبہ کا کہ بڑے شیخ ٹائم نہیں دیتے، ہے نا گلہ ہے کہ بڑے شیخ ٹائم نہیں دیتے۔ اب میں کہتا ہوں ہمیں وقت لینے کا طریقہ نہیں آتا۔ 2 چھوٹے چھوٹے واقعات، میں بندہ فقیر، رمضان میں چھٹیاں تھیں، ایک اپنی نظر میں سب سے بڑے امام اور محدث کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا استاد جی میں نے آپ سے نہ مہینہ ٹھہرنا آپ کے پاس، کوئی فون نہیں کیا، لڑکے تھے، فون تھا ہی نہیں، چلا گیا، رہنا ہے۔ اچھا، وہ کہتے بیٹا ادھر کھانے کا اہتمام نہیں ہے، تو میں کہ جذبے کے ساتھ گیا ہوں نا۔ اب بیٹو کیسے ہو سکتا ہے آپ جذبہ صادقہ رکھنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نہ دے؟ ہو سکتا ہے، چونکہ وہ مدرسہ نہیں تھا، واقعتاً یہ استاد جی کی بات سچ تھی کہ ادھر کھانے کا اہتمام نہیں ہے۔ آپ 100 مسائل ہیں، گھر دور ہے، استاد جی چلے گئے تو پھر رہنے کا 100 مسائل ہیں۔ اور میں نے کہا استاد جی پریشان نہ ہوں، کھانا میں باہر سے کھاؤں گا بازار سے، سونے کا بیٹا ادھر تالا لگ جاتا ہے ادارے کو، مسجد کو، سوئیں گے کہاں؟ میں کو استاد جی باہر فٹ پاتھ ہے نا، وہاں سو جایا کروں گا۔ قابو نہیں آ رہے، ہر بات کا جواب۔ تو میں نے پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں بات ڈالی، استاد محترم سنا ہے آپ بدیع الدین شاہ راشدی صاحب رحمہ اللہ کے پاس جا کے مہینہ ٹھہرتے تھے، سنا ہے؟ کہتے ہاں میں جایا کرتا تھا، وہاں ٹھہرتا تھا، ادھر چکرانا جانا، مہینہ ٹھہرتا تھا۔ تو میں کہا استاد جی اگر وہ آپ کو جواب دیتے بھی نہیں نکل جائے یہاں سے، تو پھر یہ میں اپنے استاد کی توہین نہیں کر رہا، طریقہ سمجھا رہا ہوں۔ جب جذبہ صادقہ ہوگا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو دھکا مار کے باہر نہیں نکالے گی باہر۔ جب یہ بات کہی، کہتے ہاں میں جایا کرتا مہینہ، تو میں کہا پھر میں بھی آیا بیٹھا، کہتے رہ یہاں رو، فلاں ہوٹل سے کھانا ہے، ادھر رہنا ہے، میں کہہ دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الحمدللہ مہینہ نہیں ٹھہرا، پھر اکثر رمضان زمانہ طالب علم میں وہاں ہی ہوتا تھا۔ الحمدللہ۔ کہتے شیخ کون ہے؟ میرے ماں ہے، میرے باپ ہیں، میرے روحانی باپ ہیں۔ رات شیخ اظہار صاحب نے واقعہ سنایا کہ ابو جی لاہور میں کسی مدرسہ میں پڑھتے تھے، تجوید کا شوق تھا، پتہ چلا قاری حسن سعید صاحب رحمہ اللہ تجوید کے بڑے ماہر ہیں، مسلک احناف میں سے، ان کے پاس گئے، استاد جی میں نے پڑھنا ہے، ٹائم نہیں ہے، کل آنا۔ پیدل 8-10 کلومیٹر سفر کر کے امام القرا رسول نگری صاحب پڑھنے گئے، کل آنا، واپس آ گئے۔ سخت سردی ہے، ٹھٹری ہوئی، سارا دن انتظار کر 3-4 گھنٹے، آتے کل آنا، میں واپس ہو جاتا، اگلے دن پھر چلا گیا۔
پھر کہتے کل آنا، اگلے دن، پھر اگلے دن، پورا مہینہ یحییٰ رسول نگری صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ پورا مہینہ جاتے رہے. وہ تجوید قرات کے بڑے استاد حسن سعید صاحب روزانہ کہتے رہے کل آنا کل آنا، اور یہ کل ضرور جاتے رہے. مہینے بعد استاد نے کہا بیٹا آپ کا جذبہ صادقہ ہے، آج سے پڑھائی شروع. ہم جاتے نہیں ہیں، ہم جاتے ہی نہیں اس جذبے کے ساتھ، ہمارے پاس شوق نہیں ہوتا. جماعت میں تو ٹائم اذان کا، ہاں بیٹو ابھی نماز پر پھر باقی کام پھر انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں.